یہ کہانی ایک ایسے ہوائی حادثے کی ہے جہاں جہاز پہاڑوں میں تباہ ہوا، برف، بھوک اور موت کے درمیان پھنسے لوگ، اور پھر زندہ رہنے کے لیے انہیں ایسا فیصلہ کرنا پڑا جو سن کر روح کانپ اٹھے۔ یہ 13 اکتوبر 1972 کی صبح تھی، اور ویگوئی کی ایک نوجوان رگبی ٹیم اپنے کوچ اور دوستوں کے ساتھ چلی کے دارالحکومت سینٹیاگو جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ جہاز میں ٹوٹل 45 لوگ تھے۔ سب کے چہروں پر خوشیاں تھیں، کوئی مذاق کر رہا تھا، کوئی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، اور کوئی اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ نینڈو پاراڈو اپنی ماں اور بہن کے ساتھ جہاز میں بیٹھا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، ماں، یہ سفر یادگار ہوگا۔ ماں نے مسکرا کر بیٹے کا ہاتھ تھام لیا۔ کون جانتا تھا یہ سفر واقعی یادگار تو ہوگا، لیکن ایسے اندوہناک انداز میں کہ دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ فلائٹ نمبر 571 آندیز کے برف پوش پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ باہر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا بے حد تیز تھی۔ پائلٹ کی آواز مسافروں کے کانوں میں گونجی، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ہم آندیز کے پہاڑوں پر پرواز کر رہے ہیں۔ کچھ جھٹکے محسوس ہوں گے لیکن فکر نہ کریں۔ اچانک جہاز ہلا، سب نے سیٹوں کے ہینڈل پکڑ لیے۔ ایک نوجوان نے گھبرا کر کہا، یار، یہ تو فلموں جیسا لگ رہا ہے۔ دوسرا ہنسنے لگا، ہاں مگر دعا کرو فلم کا انجام خوشگوار ہو۔ لیکن انجام بالکل بھی خوشگوار نہیں تھا۔ دوپہر کے قریب جہاز اچانک نیچے گرنے لگا۔ پائلٹ نے آخری بار وائرلیس پر کہا، ہم کنٹرول کھو رہے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، جہاز برف سے ٹکرایا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مسافروں کی چیخیں برفانی ہوا میں گم ہو گئیں۔ کچھ لوگ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، کچھ شدید زخمی تھے، اور کچھ حیرت انگیز طور پر زندہ بچ گئے۔ زندہ بچ جانے والے 27 لوگ جہاز کے ٹوٹے حصے میں دب کے بیٹھے تھے۔ باہر -30 ڈگری کی سردی تھی، برفانی ہوا ان کی ہڈیوں تک کو جما رہی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے زخمیوں کی دیکھ بھال کی، لیکن نہ ادویات تھی نہ کمبل۔ رات بھر وہ ایک دوسرے سے لپٹ کر کانپتے رہے۔ کوئی اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا، کوئی دوست کو، کوئی دعائیں پڑھ رہا تھا۔ نینڈو کی ماں اور بہن زخمی تھیں، اس نے بار بار ان کو سنبھالا، لیکن دوسرے ہی دن اس کی ماں نے دم توڑ دیا۔ یہ لمحہ نینڈو کے لیے قیامت تھا۔ جہاز سے بچنے والے کھانے کی تلاش کرنے لگے۔ انہیں صرف چند بسکٹ، چاکلیٹ اور شراب کی چھوٹی بوتلیں ملی۔ ان چیزوں کو انہوں نے سب میں بانٹا اور دنوں تک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کھایا، لیکن برفانی پہاڑوں میں خوراک جلد ختم ہو گئی۔ اب سوال یہ تھا، ہم زندہ کیسے رہیں؟ دن گزرتے گئے، بھوک سب پر بھاری ہو گئی، کچھ لوگ کمزوری سے گرنے لگے۔ ایک دن ایک نوجوان بولا، اگر ہم نے کچھ نہ کھایا ہم سب مر جائیں گے۔ سب کی نظریں لاشوں پر گئیں۔ وہی ساتھی جو کل تک ان کے ساتھ ہنس رہے تھے اب برف میں پڑے تھے۔ خاموشی چھا گئی، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن سروائیول کا قانون بے رحم ہوتا ہے۔ آخرکار فیصلہ ہوا کہ زندہ رہنے کے لیے انہیں مردہ ساتھیوں کا گوشت کھانا ہوگا۔ نینڈو نے روتے ہوئے کہا، میری ماں اور بہن مر چکی ہے، اگر ان کا گوشت کھا کر کوئی زندہ رہتا ہے تو یہ ان کی قربانی ہوگی۔ یہ الفاظ سن کر سب کے دل گھبرا گئے، لیکن بھوک نے آخرکار انہیں مجبور کر دیا۔ کچھ دن بعد 3 نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پہاڑوں کو پار کریں گے۔ وہ نکلے، کئی دن برف پر چلتے رہے، لیکن پہاڑ اتنے وسیع اور بلند تھے کہ وہ راستہ ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ آخرکار وہ واپس آ گئے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے روتے ہوئے کہا، تو اب ہم یہیں مریں گے۔ لیکن نینڈو پاراڈو کے دل میں ہار ماننے کا سوال ہی نہیں تھا۔ نینڈو اور اس کا دوست روبرتو کیسوا نے دوبارہ عزم کیا، ہم یہ جہنم چھوڑ کر باہر نکلیں گے، اگر ہم مرے تو بھی کوشش کرتے ہوئے مریں گے۔ انہوں نے اپنے جسم پر کپڑوں کے کئی تہ لپیٹے، ساتھ میں تھوڑا سا گوشت اور پانی لیا، اور برفانی پہاڑوں کی طرف چل پڑے۔ 10 دن تک وہ دن رات چلتے رہے۔ ان کے ہونٹ پھٹ گئے، پاؤں سوج گئے، لیکن انہوں نے ہار نہ مانی۔ ایک دن وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور سامنے سبز وادیاں دیکھیں۔ وہ لمحہ ان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ وادیاں دیکھنے کے بعد وہ نیچے اترے اور ایک دریا کے کنارے ایک کسان نے انہیں دیکھا۔ کسان نے فوراً حکام کو اطلاع دی۔ کچھ ہی دن بعد ہیلی کاپٹر آندیز کے پہاڑوں میں پہنچا۔ باقی بچے ہوئے 14 لوگوں کو زندہ نکالا گیا۔ یہ خبر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ وہ 72 دن برفانی جہنم میں کیسے زندہ رہے۔ جب یہ حقیقت سامنے آئی کہ انہوں نے مردہ ساتھیوں کا گوشت کھایا تو دنیا لرز گئی۔ لیکن زندہ بچ جانے والوں نے کہا،
ہم نے یہ قربانی عزت کے ساتھ دی، اگر ہم نہ کرتے تو سب مر جاتے۔ نینڈو پاراڈو اور دوسرے بچ جانے والے آج بھی دنیا کو یہ کہانی سناتے ہیں۔ ان کی کتابیں لکھی گئیں، فلمیں بنی۔ یہ حادثہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی امید، حوصلہ اور قربانی ہے۔ اگر نینڈو اور روبرتو ہمت نہ کرتے تو سب مر جاتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی لائک کریں، کامنٹ کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی سنسنی خیز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں ملیں۔